الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ بہت ارمان اور بہت ایک سوچ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اپنے مرحوم چچا شوکت صاحب کی بات آج بھی یاد آتی ہے۔ میں سیاست میں نہیں تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آدمی اچھا آدمی ہے، نوجوان اس کے ساتھ ہیں، ملک بنانے چلا ہے، آؤ اپنے خاندان کا حصہ ڈالیں۔ آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے کچھ فیصلوں پہ جو فخر ہے، خوشی، ان میں شاید ایک بہت بڑا فیصلہ یہ ہے جس پہ مجھے خوشی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ رہا۔ میں اس دور میں تو نہیں تھا جب قائد اعظم کے ساتھ ہم ہو پاتے، ہماری پیدائش اس دور کی نہیں۔ ہمارے دادا پیر محمد صاحب اور آپ کے بھی بزرگ ان کے ساتھ ضرور رہے ہوں گے یا اس تحریک کا حصہ رہے ہوں گے۔ ہمارے تو دادا نے اس تحریک میں جیل بھی کاٹی، قائد اعظم کے ساتھ تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس دور میں قائد اعظم کا کام جو آدمی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے اس ناچیز کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رات 9 اپریل کی رات کی بات نکالی کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب پھر آئیں گے، 2/3 سے آئیں گے۔ اور اس قوم کو سلام ہے کہ یہ قوم ان کو 2/3 سے نہیں 3/4 سے لے کے آ گئی۔ میجورٹی سیٹس تحریک انصاف جیت گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اور وہ سیٹیں عمران خان صاحب سے لے لی گئیں، تحریک انصاف سے لے لی گئیں، نشان لے لیا گیا، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ شخص جو ملک کے لیے کھڑا ہوا، وہ شخص جو پاکستان زندہ باد ہے، وہ شخص جس کی زندگی کا حاصل وصول ہی سبز لالی پرچم ہے، جس نے ساری زندگی یہ سبز لالی پرچم لہرایا۔ مجھے وہ بھی یاد ہے 17 ستمبر 2018 کو میں کابینہ کا حصہ بنا اور دوسری تیسری میٹنگ میں خان صاحب نے کابینہ کو بٹھا کے یہ بات کی۔ سرکاری ملازمین جب چلے گئے، میٹنگ کا ایجنڈا پورا ہوا، انہوں نے دروازے بند کیے، صرف کابینہ کو بٹھایا اور خان صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ دیکھو، میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں ملک ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، لیکن اس ملک میں اپنی کابینہ میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں رہنے دوں گا۔ بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا، لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں رہنے دوں گا۔ اور پھر جب وقت آیا، کھڑا ہوا، ہر موقع پہ کھڑا ہوا، ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا۔ امریکہ جا کے حرمت رسول کی جنگ لڑی۔ وہ طاقتیں برداشت نہیں کرتی، ہمیشہ سے ایسے ہوتا آیا ہے، صلیبی جنگوں کے زمانے سے ہوتا آیا ہے۔ جس دور میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، ہر دور میں ایک نہ ایک پیدا ہوتا ہے۔ جس دور میں سلطان ٹیپو پیدا ہوا، اس کی کمر میں خنجر گھونپے گئے۔ وہ آدمی جس کو ملک کے لیے غیرت دکھانے پہ اپنے سر کے اوپر بٹھانا چاہیے تھا، سر پہ تاج رکھنا چاہیے تھا عزت کا، اس کو گولیاں ماری گئیں، مشکل سے جان اس کی بچی اور آج جیل میں پڑا ہے۔ آج امت مسلمہ کا درد بیان کرنے والا کوئی نہیں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے۔ بچوں کی کٹی پٹی لاشیں، افطاری سے چند لمحے پہلے ان پہ کی گئی بمباریاں، مائیں جو ہیں وہ کٹی پڑی ہیں، بچے کٹے پڑے ہیں، خون میں لت پت ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 1.5 ارب ہیں ہم، کیا ہماری یہ نمازیں، یہ روزے قبول ہوں گے؟ ہماری یہ تراویح، ہماری یہ قیام اللیل کس کام کے، اگر ہم فلسطینیوں کا کوئی درد کم نہیں کر سکتے؟ 1.5 ارب سے سوال ہوگا۔ یہ 1.5 ارب جب اللہ کے حضور اپنی عبادتیں ہم سب لے کے جائیں گے، اللہ پوچھے گا ضرور کہ عبادتیں تو کر آئے ہو، اس کا اجر تمہیں ملے گا، لیکن ان معصوم بچوں کے لیے تم لوگوں نے کچھ کیا؟ جن معصوم بچوں کو عین افطاری سے پہلے روز شہید کیا جاتا تھا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کاز کے لیے کھڑا ہوا یہ آدمی عمران خان۔ جب اس نے دوسری عالمی کانفرنس میں یہ بات کی، عالمی دنیا کو، اسلامی دنوں کے، آؤ ہم ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھائے گا، جہاں دنیا میں مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوگی اپنی آواز اٹھائے گا۔ آج ہم نے معمولی چیزوں پہ اس کو اندر ڈال دیا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ نکلے گا وہ انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے نکلے گا، واپس آئے گا اسی اقتدار میں، لیکن قوم کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور قوم کی امیدوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔
چادر چار دیواری کا جو تقدس پامال ہوا ہے، جو بچوں کے خواب ٹوٹے ہیں، جو لوگوں کی امیدیں ٹوٹی ہیں، جو لوگوں کا ایک اعتماد تھا آپ پہ وہ بھی ٹوٹا ہے۔ دل سے پیار کرتے تھے لوگ آپ سے، کوئی احساس بھی ہے کہ کتنا نقصان کر گئے ہیں۔ دلوں میں جو داغ پڑ جاتا ہے وہ شیشے کی کرچی کی طرح ہے، ایک دفعہ کرچی ایک دفعہ اس میں نشان پڑ جائے وہ بڑی مشکل سے دور ہوتا ہے۔ عمران خان نے تو جوڑا تھا لوگوں کو، پاکستان پہ جوڑا تھا۔ ہر وہ شخص جو پاکستان کے دفاع میں ہے، ہر وہ شخص جو کسی بھی جگہ پاکستان کے بچاؤ میں ہے، چاہے ٹیکنالوجی کے میدان میں، چاہے فن کے میدان میں، چاہے سپاہ کے میدان میں، چاہے ایجوکیشن کے میدان میں، ان سب پیٹریاٹس کو ایک ہی لڑی میں پرویا پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے عمران خان صاحب نے۔ آج ہم نے ان کو کیا صلاح دیا کہ آج وہ پورا رمضان جیل میں پڑے ہیں۔ یہ کریں گے ہم ہمیشہ، یہ کریں گے ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ہمیشہ یہ کریں گے؟ کیا ہم مردہ پرست قوم ہیں کہ جب ایک شخص نہیں رہے گا اس کے بعد 50 سال بعد اس کو انصاف دیں گے؟ ہمیں 50 سال بعد نہیں، ہمیں آج انصاف چاہیے، ہمیں ابھی انصاف چاہیے۔ یہ آج کی رات بھی عمران خان کی جیل میں کیوں ہے؟ آج کی رات بھی کیوں ہے؟ یہ نقصان اس کا ہے، یہ ملک و قوم کا ہے۔ کوئی اکٹھا کر سکتا ہے؟ کوئی لیڈر ہے ان میں؟ سارے بونے اکٹھے ہوں۔ میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں، حوصلہ آپ نے نہیں ہارنا۔ جب بھی لیڈر کی کال آئے گی انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عظیم مستقبل کی خاطر، محمد علی جناح کی خاطر، جس نے ایک عظیم انسان نے یہ عظیم مملکت جو ہے وہ تخلیق کی، لیکن بدقسمتی سے، اغیار کی سازشوں سے، اغیار کی ریشہ دبانیوں سے انہی کے جو ہے گماشتے ہمارے اوپر بیٹھ گئے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آزادی کا، حقیقی آزادی کا سورج چمکے گا۔ یہ ملک، یہ قوم خوشی کا سورج اس پہ چمکے گا، یہ خوشی کے دن پھر دیکھے گی، یہ مضبوط قوم بنے گی، یہ دنیا کی قوموں کا لوہا بنے گی یہ پاکستان، اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہی بنے گی انشاءاللہ۔ ہمارے حوصلے جوان ہیں، تکلیف بہت صحیح ہے، اور کے لیے بھی تیار ہے پاکستان کی خاطر، لیکن انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے کہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا انت ہوگا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تھا ہی مٹنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، غلام رسول، عاشق رسول عمران خان صاحب پائندہ باد۔